ابھی جو معاملات ہیں ابھی جو چل رہے ہیں موسٹلی پولیس جو ہے نا یہ پیٹرولنگ کا ٹائم ہے، ٹپیکل پیٹرولنگ کا. ٹھیک ہے. 15 کی کال جب کسی بھی افسر کو ملتی ہے نا، اب اس میں کوئی ٹریفک کی پرابلم نہ ہو جائے، کوئی ویسے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی ایریا ایسا نہ ہوئے کہ جہاں پولیس کو پہنچتے ہوئے ٹائم لگے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اب یہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اب مجھے اطلاع ملتی ہے جی یہ شاہ پور کانجرا خدا نہ خواستہ کوئی مسائب ہو گیا، ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ میں 5 منٹ میں وہاں پہ نہیں پہنچوں گا. نہیں پہنچ رہے، بڑی مصروف روڈ ہے. یس، اب مجھے یہاں پہ کوئی کال ملے جی رائے ونڈ روڈ پہ کچھ ہو گیا ہے، تو اب وہاں پہ حالانکہ ہماری چوکی بھی ہے، پولیس بھی ہے، محافظ بھی ہیں، ڈولفن بھی ہے، پیرو بھی ہے، اب کوئی بھی بندہ ٹپیکل اس جگہ پہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. وہ تو چانس ہے کہ وہاں پہ کوئی کھڑا ہوئے. مگر میں پہنچنے کی بات کر رہا ہوں، کال چلنے کے بعد فوری رسپونڈ کیا جاتا ہے، روانہ ہو جاتے ہیں. اب جو راستے میں جو ٹریولنگ ٹائم ہے دیکھیں نا، اس کے متعلق تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے بندے کو کتنا لگے. جو گاڑی نزدیک ہوتی ہے اس انسیڈنٹ کے وہ فوری اس کو موو کر دیا جاتا ہے. تھانہ چونک کے پاس کتنی پیٹرولنگ کے لیے گاڑیاں ہیں، سرکاری موٹر سائیکلیں ہیں؟ ہماری جو ہے نا اس وقت جو محافظ ہیں وہ شفٹ وائز ہیں. ہمارے 3 محافظ صبح کے ٹائم چلتے ہیں، 5 رات کو چلتے ہیں. 2 گاڑیاں پولیس اسٹیشن کی ہیں، 1 چوکی کی ہے ہماری گاڑی. چوکی کے جو محافظ ہیں وہ علیحدہ پیٹرولنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کا ایریا ان کو دیا گیا. ٹھیک ہے. ہمارے جو پولیس اسٹیشن میں 3 محافظ صبح کے ٹائم ہوتے ہیں، 5 نائٹ پیٹرولنگ پہ ہوتے ہیں. 2 گاڑیاں ہمارے پاس. تو یہ ہمارا پیٹرولنگ پلان بھی ہے، ہماری گاڑیوں کی بھی یہ پوزیشن. سرکاری موٹر سائیکلیں ہیں آپ کے پاس؟ سرکاری ہے، یہ میرا خیال ہے کچھ ہیں، کچھ خراب ہیں، کچھ ٹھیک ہونے کے لیے وسائل ملنے چاہیے. وہ تو ایک بڑی نیچرل سی بات ہے. یہ تو میں نے اکثر پولیس والوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں جتنے وسائل ہیں ہم کو اتنے وہی استعمال کر لیں تو ہم کرائم کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہ غلط ہے. ابھی اب پہلے سے تو کافی بہتر ہے نا. ابھی تو چلے جب سے یہ ڈولفن آ گئی، ڈولفن بھی پیٹرولنگ کرتی ہے، پیرو کی گاڑی بھی ایکسٹرا چل رہی ہے، ہماری گاڑیاں بھی رننگ پوزیشن میں ہیں، جو محافظ ہیں ان کی موٹر سائیکلیں بھی ٹھیک ہیں. تو بس اسی طرح یہ ہے کہ اس کو اگر آپ جتنا زیادہ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوتا جائے. تھانے کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا ہے، لیکن اب ہم تھانے سے باہر علاقے میں جائیں گے اور کرائم کی بڑھتی صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کی پیٹرولنگ کا نظام کس طرح وضع کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہترین کردار ادا کریں. تو اب ہم پیٹرولنگ کے لیے باہر جائیں گے. ایس ایچ او اور ان کی نفری ہمارے ساتھ ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام تھانے دار. ویلکم بیک ناظرین. ہم تھانہ چونک کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے. تھانہ چونک کی جو پولیس ہے وہ شہریوں کے تحفظ کے لیے تھانے میں بھی موجود ہے اور علاقہ میں بھی گشت کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پیش ہے. کرمنلز ان ایکشن ہے، لیکن پولیس کی طرف سے کارروائیاں سست روی کا شکار ہیں. آخر کیوں، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ راشد امین بٹ انسپیکٹر موجود ہیں اور پیٹرولنگ کے نظام کو دیکھ رہے ہیں اور جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ڈکیتی، چوری اور دیگر وارداتوں کا یہ وقت ہے اور پولیس کی طرف سے گشت کی صورتحال کو بہتر بنانا ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے. تو ایس ایچ او راشد امین بٹ جو بطور ایس ایچ او چونگ میں تعینات ہیں، علاقے میں گھوم رہے ہیں، نفری کی سے بات بھی کر رہے ہیں. یہ محافظ اہلکار ہیں، ان سے بات چیت ہوئی ہے. سر، یہ آپ کے محافظ اہلکار ہیں، علاقے میں گشت کر رہے ہیں؟ یس، یہ ہمارے علاقہ ہے، ان کی جو بیٹ ہے یہ اپنی بیٹ میں گشت کر رہے ہیں. تو یہ بیٹ ہاٹ سپاٹ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کرائم بہت ہے، اس کے سدھے باب کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ پیٹرولنگ کرتے ہیں، موٹر سائیکلوں کو چیک کرتے ہیں، ان کے نمبر نوٹ کرتے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں. پھر ہم جو موٹر سائیکلیں چیک ہوتی ہیں پھر ہم ان کا ریکارڈ جو ہے وہ چیک کرواتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چوری کی یا کوئی ایسی ویسی موٹر سائیکل. سر، چیکنگ کے دوران کرمنل سے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ پوری تیاری میں ہوتے ہیں؟ یس، پوری تیاری میں ہے. A1 اسلحہ ان کا ہم نے بالکل ٹرائی کر کے اس کو مکمل صفائی کے ساتھ ان کو دیا ہوتا ہے. یہ جیکٹس انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، یہ جی بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے اور ہنگامی صورتحال میں اگر اچانک کسی ڈاکو کا سامنا ہو جاتا ہے، کسی کرمنل کے ساتھ سامنا ہو جاتا ہے تو فوری طور پر
पुलिस हरकत में आती है और फिर क्रिमिनल्स को मार गिराना इनका एक मकसद होता है, क्योंकि एक क्रिमिनल अगर पुलिस पर फायरिंग करता है या उस पर हमले करने की कोशिश करता है तो फिर पुलिस अपनी हिफाजत में और अपनी सिक्योरिटी को महफूज बनाते हुए फिर क्रिमिनल से मुकाबला भी करती है। एसएचओ राशिद अमीन भट्ट से मैं एक और सवाल करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। सर, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, आपका जब भी डाकुओं से मुकाबला होता है तो वो मार गिराते हैं, कोई एक डाकू भी आपसे मिसप्लेस नहीं हुआ, ना फरार होने की कोशिश की? नहीं, फरार तो हो जाते हैं। अब जब हम पे फायरिंग होएगी तो हम उसका जवाब तो देंगे। उनमें से जब फायरिंग का तबादला होता है तो जो मरते हैं मर जाते हैं। हमारे मुलाजमीन भी बहुत शहीद होते हैं। जब कोई मुसलमान फायरिंग करते हैं तो हमारे आपने मुलाजमीन शहीद होते हुए नहीं देखे? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते तो जब हमारी फायरिंग से होते हैं तो बहुत सी बातें लोग करते हैं कि जी ये गलत हो गया, ये फलां हो गया। जब पुलिस वाला शहीद होता है उस वक्त तो कभी किसी ने नहीं कहा कि जी ये गलत हुआ है। बिल्कुल। तो अगर कोई फायर करेगा, एक कीमती जान चली गई है, अगर कोई फायर करेगा तो हम अपनी हिफाजत के लिए करेंगे, गोली चलानी पड़ेगी। यस। और उसका रिजल्ट क्या आता है? आप अपने आप को महफूज बनाएंगे तो शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाएंगे, ऐसे ही है। जब हम करेंगे फायर वो बच भी सकता है। कितने मुकाबले अब तक कर लिया आपने? यार ये मुझे इतना याद नहीं, 100 कर लिया? सेंचुरी मुकम्मल हो गई है? ज्यादा नहीं है, ये बहुत सारे करनी है लगता है जी, काफी किए हैं और अल्लाह का शुक्र है विदाउट एनी स्कैंडल किए हैं। क्रिमिनल्स के साथ ही हमारा हुआ है जो भी कुछ हुआ है। किसी बेगुनाह को तो नहीं मारा? मेरा ज़मीर मुतमईन। आपने जो मारे वो क्रिमिनल है? जो मरे हैं वो क्रिमिनल मोस्ट वांटेड ही मरे हैं। अभी मैं तफसील से तो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। कौन सा बड़ा आपने डाकू या बदमाश जो पुलिस पर फायरिंग कर रहा था तो आपने फिर अपना मकसद पूरा किया, उनको मार गिराया? मेरे सारे ही इस तरह के होंगे। मेरा एक चूंग का ही एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको चलो शेयर कर वो बता दें। इससे पहले भी रह चुके हैं चूंग? मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फिर आप बताएं स्टोरी। 2015 में, ठीक है। दैट टाइम हमारा एक यहाँ पे वारदात हुई थी राइफिन रोड के करीब। उसमें ट्रक ड्राइवर दुराने वारदात डाकुओं ने मार दिया था। ट्रक ड्राइवर दुराने वारदात मार डाला? वो लड़का इधर का ही था, शाहपुर का रहने वाला। वो हमने अपनी जो भी हमें हेल्प होती है टेक्निकली नॉन टेक्निकली वो हमने ट्रेस कर लिया था। वो जब ट्रेस किया तो उसका पता चला कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल और कोई बंदा उससे महफूज नहीं था। ठीक है। जब हम उसके पीछे चढ़े तो हमारा आपस में टकराव हो गया, उसने हमारी फायरिंग की। वही लड़का जिसने वो ट्रक ड्राइवर को मारा हुआ था, प्रीवियस रिकॉर्डेड भी था, बहुत सी वारदातों में मतलूब भी था। इधर के लोगों के लिए वो दहशत की जनून अलामत, वो अपने अंजाम को पहुंचा। आपने फिर उसको अंजाम तक पहुंचा दिया? मैंने नहीं पहुंचाया, उसने खुद को खुद ही पहुंचाया कि जब फायर किए तो मुतबादल फायर तो होने ही थे। कौन कौन सी आबादी आपके हदूद में आती है? इलाके कौन कौन? ये जो हमारी है ये लेफ्ट साइड वाली आबादी, यहाँ पे ये शाहपुर कांजरा है, चुंग की आबादी है, इसी तरह आगे पार्क व्यू है, और उसके आगे एडन विलास एक वो सोसाइटी बनी हुई है, और पीछे इसके सारा जो दरिया की तरफ चला जाता है। और जो मुल्तान रोड है, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें जो बड़ी तादाद में गुजरती हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, तो उसके लिए हमने अपना बड़ा अच्छा पेट्रोलिंग निज़ाम जो है वो उसको यहाँ पे वज़ा किया हुआ है। मेरे मुहाफ़िज़ मेरी एक गाड़ी 24